رسالت دمدار دمدار. بالکل نعرے ابھی نہ کریں اس لیے کہ ہم لوگوں کو ابھی نکلنا ہے یہاں سے. جو لوگ کسی ضرورت سے جا رہے ہیں چند منٹ کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد صلاۃ السلام ہوگا. دیکھیے ایک عذر ہمارے سامنے ہے، اس وجہ سے ہم کو ابھی 1 بجے یہاں سے نکل جانا ہے اور ایئرپورٹ پہنچنا ہے. صبح لکھنؤ پہنچ کے مکرم شریف جانا ہے. سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدیق عکس حسن جمال محمد، فاروق ذل جاہو جلال محمد، عثمان ضیائے شمس کمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد، اسلام ماں عطا سے خلفائے راشدین، اور ایمان ماں محبت آل محمد. سامعین و حاضرین کرام، سب سے پہلے تو ہم ان حضرات کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے کرناٹک میں ایک مرکزی حیثیت کی ایک خانقاہ تعمیر کی ہے، اور اس میں دامے گرمے قدمے سخنے جس انداز کی خدمت کی ہے وہ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں. ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو اور بھی ہمت عطا فرمائے کہ اس طرح کے کام کریں جو سنیت اور مداریت کے فروغ کا سامان بنے. تو وہ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج اسلام کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہے، کتنی جماعتیں ہیں، کتنے گروہ ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. ہر ایک جس کو بھی دیکھیے وہ اپنے ہاتھوں میں اپنے اپنے فکر کا علم لیے گھوم رہا ہے اور یہی سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم جنتی ہیں. آپ ہلکی بھی نظر آپ ادھر ادھر دوڑائیں گے اسلامی ممالک کی طرف، اسلامی ریاستوں کی طرف، اسلامی محلوں کی طرف جہاں مسلمان آباد ہیں، وہاں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ جس کو دیکھو وہ اپنا ایک علم لیے گھوم رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی اسلام ہے اور ہم سب جنتی ہیں، ہم ہی مسلمان ہیں. اب آپ کو ایسے ماحول میں کیا کرنا ہے، کس طرح سے اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے جو اسلام و شریعت کے مطابق ہو، صراط مستقیم کی طرف لے جانے والا ہے. دیکھیے صوفیوں کی یہ خانقاہ ہے، فقیروں کی یہ خانقاہ ہے، فقراء کی یہ خانقاہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الفقر فخری والفقر منی. ہر ایک جس فقیر کو دیکھو تقریباً سب کو یہ یاد ہوگا،
لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ فقیری کون سی ہوگی جس پر اللہ کا محبوب فخر کر رہا ہے، وہ فقیری کیسی ہوگی جس کو اللہ کا رسول سرا رہا ہے۔ کیا یہی فقیری ہے کہ ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے اور ہم کو یہ فکر نہیں کہ ہم جائیں اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریزی کریں؟ کیا یہی فقیری ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم پان کھائے گھوم رہے ہیں؟ کیا یہی فقیری ہے کہ اللہ نے دولت سے نوازا ہے، ہمیں حج سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمیں زکوٰۃ سے کچھ لینا دینا نہیں؟ دیکھیے حضور سیدی بدیع الدین قطب المدار کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے قرآن و سنت کی پیروی نہیں کی، جو قرآن و سنت سے دور ہے، اس سے کہہ دو کہ اس سے میرا کوئی بھی ناطہ نہیں، جس کو ٹوٹنا ہے ٹوٹ جائے، جس کو جوڑنا ہے جوڑ جائے۔ یہ ارشاد ہے حضور سیدی بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کان کھول کر کے سن لیجئے۔ ہمارا کام یہی ہے، ہمارے اجداد و اسلاف کا کام یہی رہا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوفی اگر قطب المدار نہ بن سکے تو جمال الدین بن کے دکھائیں، جمال الدین بن کے دکھائیں۔ اگر جمال الدین نہیں بن سکتے ہیں تو قطب غوری بن کے دکھائیں، قطب غوری نہیں بن سکتے ہیں تو قلب علی بن کے دکھائیں۔ اس طرح سے فقراء نے خدمتیں کی ہیں۔ آج فجر میاں نے جو کہا بالکل سچ بات ہے۔ بادشاہوں کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو کتنے بادشاہ ہندوستان میں آئے، لوٹا کھسوٹا اور ہندوستان سے نکل گئے۔ صحیح تاریخ چند بادشاہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کی طرف اپنا ذہن لگایا، ورنہ آپ جب غور کریں گے، اتہاس، تاریخ، ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح نظر آئے گی کہ یہ ہندوستان اور اسلام، اس ہندوستان اور اسلام، اس ہندوستان کو اسلام اولیاء اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے، اولیاء اعظام کی بارگاہ سے ملا ہے۔ قطب المدار کا صدقہ ہے، خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا صدقہ ہے، حضرت مخدوم اشرف سمنانی، یہ جس قدر بھی اللہ کے برگزیدہ اکابر اولیاء کرام ہیں، ان کے تصرفات ہیں جو آج پورے ہندوستان میں اسلام اور جگہ جگہ پر اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ دیکھیے میں کسی شخص پر طنز نہیں کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن سے شجرہ حضور سیدنا غوث اعظم کا ملتا ہے، اور پورے عالم کے اولیاء کرام جن پر فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کئی بار ان کی بارگاہ میں حضوری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ کے پاس ایک گروہ پہنچا، عرض کی کہ حضور آج میں نے عجیب معاملہ دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا ایک شخص آسمان سے پرواز کرتا ہوا آیا اور نبی کے کنارے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی وضو کر کے، اور اس کے بعد پھر وہ پرواز کر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلو مجھے دکھاؤ کس جگہ اس نے نماز پڑھی۔ لوگ لے کر کے پہنچے، حضرت سیدنا جنید بغدادی نے دیکھا اور ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کوئی اللہ کا محبوب نہیں تھا، یہ کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا، یہ شیطان تھا۔ تو اب لوگوں نے عرض کیا کہ حضور یہ کیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شیطان تھا جبکہ آسمان سے اڑتا ہوا آیا، زمین پر نماز ادا کی؟ کیسے وہ شیطان تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول کا معمول تھا
سنت یہ ہے کہ جب سجدے میں جائیں تو انگلیاں ایک دوسرے سے ملی رہیں، اور اس شخص نے جب سجدہ کیا تو اس کی انگلیاں کھلی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہمارے یہاں خصوصی طور پر سلسلے مداریہ میں اور جس قدر بھی سلاسل ہیں ان سلسلوں میں یہ دین کی پابندی اور شریعت کی پابندی ہے۔ آپ دیکھیے، خوب کان کھول کر کے سن لیجئے۔ لوگ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم طریقت کی منزلوں میں ہیں۔ جو شخص شریعت کا پابند نہیں ہے، شریعت کا پاسبان نہیں ہے، شریعت کی سختی کے ساتھ پابندی نہیں کرتا ہے، وہ طریقت کی منزلوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ طریقت کی منزلوں میں داخل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ میرے والد کا یہ عالم تھا کہ جب اپنے مرشد گرامی حضور سیدنا شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، ان کا حضور ہم کو بیعت کر دیجیے۔ ہمارے والد نے کہا، جو ہمارے مرشد تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم سید ہو، صاحب سلسلہ ہو، تمہیں سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر ایک وقت کی نماز بھی تم نے قضا کی تو میرے حلقہ ارادت سے باہر چلے جاؤ، میری حلقہ ارادت سے باہر ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمارا دشمن بھی مکن پور شریف میں اگر کوئی ہے اور اس سے آپ پوچھیں کہ مولانا ابوالوقار سید قلب علی کی کوئی نماز کبھی قضا ہوئی، تو ہمارا دشمن بھی یہ کہے گا کہ یہ بات ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی کوئی نماز قضا نہیں کی۔ یہ تو فرض نمازیں ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، تہجد، چاش، بابین، اشراق، جس قدر بھی نمازیں تھیں بہت سختی کے ساتھ وعدہ کرتے تھے۔ میں اپنے جو ہمارے فقراء اور صوفیاء کرام ہیں، بہت دور دور سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ ہم سے ملنے آئے تھے، تامل ناڈو کی سرزمین سے، ادھر ادھر سے بہت دور دور کے فقراء یہاں آئے ہیں۔ ہم ہاتھ جوڑ کر کے ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ شریعت کی پابندی کریں، نماز روزے کے پابند بن جائیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل پیرا رہیں۔ یہی شریعت ہے، اور اس شریعت کے بغیر کوئی طریقت جو ہے، کسی طریقت کا کوئی معیار نہیں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ ایک بات آپ سے عرض کروں کہ میری آنکھوں نے نہ پڑھا اور نہ دیکھا کسی بھی ایسے شخص کو کہ جس کو اللہ نے بغیر اہل بیت کی محبت کے معراج کمال عطا کیا۔ میری نظر نے نہ کہا اور نہ دیکھا کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر اللہ نے کسی کو عروج عطا کیا ہو۔ اور یہ سمجھ لیجیے آپ کہ آپ جن کے طرفدار ہیں، جن کے گنگار ہیں، ان کی خدمت میں بھی جب آپ پہنچیں گے تو وہ بھی آپ سے یہ کہیں گے کہ بغیر اہل بیت کی محبت میرے پاس کہاں آ گئی۔ دیکھیے، اہل بیت کی محبت بہت ضروری ہے، اور اہل بیت کی محبت کے بغیر کسی کو کمال حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول سے ٹوٹ کے محبت کریں، اور اہل بیت سے محبت کریں، تمام اصحاب سے محبت کریں، اصحاب کے علاوہ اولیاء کرام سے محبت کریں، اور ایک دوسرے کے قریب رہیں۔ سنی جس قدر بھی ہیں، چاہے چشتی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے شورولدی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے جنیدی ہو، چاہے رفاعی ہو، چاہے جلالی ہو، چاہے اشرفی ہو، جس قدر بھی یہ سلاسل ہیں، یہ تو سب اللہ کے رسول کے قدموں کے قریب کرنے کے ذرائع، یہ تو اللہ کے رسول کے قریب کرنے کے، قریب سے قریب کر پہنچانے کے ذریعے ہیں یہ سلاسل۔
ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا چاہیے اور محبت آپس میں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ جب سنیت کی اشاعت اور تبلیغ کا مسئلہ آئے تو چاہے کوئی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے سہروردی ہو، نقشبندی ہو، جنیدی ہو، وارثی ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، ہم اس سے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اور سنیت کو فروغ دینے کی، آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ابھی چلتے چلتے میں نے آج خیال کیا تھا کہ ہمارے ساتھ گزر ہے اور ہم کو بہت ضروری سے لکھنؤ پہنچنا ہے، اس لیے 24 کا ہمارا ٹکٹ تھا اور ہم نے اس کو جو ہے وہ آج 3:30 بجے کا کر لیا ہے۔ اچھا، ہماری صدر میاں کی فرمائش حالانکہ کہ ہمارے اور بھی چاہنے والے، محبت کرنے والے چاہتے تھے کہ ہم کچھ شعر سنائیں، تو خیر ہمارے صدر میاں جو کہہ رہے ہیں ضرورت ہے حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں چند شعر ایک منفرد کے سماعت فرمائیں۔ دیکھیے آپ لوگ جو ہے وہ بھرپور ساتھ ہمارا ہم بڑی حیرت ہے، دو جملے آپ کے لیے بھی کہے ہیں، خدا کرے آپ کے بات سمجھ میں آئی ہو تو یہ سمجھیے آپ کہ سیدنا غوث اعظم کے چند شعر سماعت فرمائیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ زمین غوث اعظم، زمان غوث اعظم، زمین غوث اعظم، زمان غوث اعظم، زمین غوث اعظم، زمان غوث اعظم، پکار ہے سارا جہاں غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت اچھے، بہت خوب، بہت عمدہ، سبحان اللہ، غوث اعظم، پکار ہے سارا جہاں غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پکار ہے سارا جہاں غوث اعظم۔ ہو کیا تیرا رتبہ بیاں غوث اعظم، ہو کیا تیرا رتبہ بیاں غوث اعظم، ہو کیا تیرا رتبہ بیاں غوث اعظم، زمین اولیاء آسمان غوث اعظم، آسمان غوث اعظم۔ اور یہ شعر اسی سماعت کریں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے نا سامنے آ گئے، 2-3 شعر اس کے سنے، اس میں سلام پڑھیں گے، سماعت فرمائیں۔ دیکھیے بہت کیفیاتی شعر ہیں اس کے۔ جب ہم نے یہ نعت کہی تھی تو ہمارے ایک عزیز نے خواب میں دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ یہ نعت پڑھو، تو ہمارے ایک بھائی خالہ زاد ہیں، انہوں نے سرکار کے سامنے یہ نعت سنائی، سماعت فرمائیں۔ یا نبی یہ کر دے گا
کر دینا یا نبی یہ ضرور کر دینا یا نبی یہ ضرور کر دینا قبر کو رش کے طور کر دینا قبر کو رش کے طور کر دینا تم سے ہے آسرا شفاعت کا تم سے ہے آسرا شفاعت کا تم سے ہے آسرا شفاعت کا یہ کرم بھی حضور کر دینا یہ کرم بھی حضور کر دینا دیکھیے کافیہ کہ رحمت کل بس اپنے غم کے سوا رحمت کل بس اپنے غم کے سوا دل سے غم کو دور کر دینا دل سے غم کو دور کر دینا اور اسی کافی میں شعر علماء کرام تشریف فرما ہے منکر عظمت رسالت کو منکر عظمت رسالت کو اپنی محفل سے دور کر دینا اپنی محفل سے دور کر دینا سلام کے لیے کھڑا ہو جائیں یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ ثبات حیتی شوقا بآ جناب رسا سلام ذرہ بگر بار آفتاب رسا در مقام کے آرام گاہ غزرت زمین ببوسو سلام من خراب رسا یا رسول اللہ مجتمع اور جسا جسا با ادب اور دست بسا قصے حال گزشتہ کہہ رہے ہیں دل شکستہ یا نبی یا رسول یا حبیب صلوات اللہ رہبر عارفاں تم پہ
لاکھوں سلام رہبر عارفاں تم پہ لاکھوں سلام اے مدار جہاں تم پہ لاکھوں سلام اے مدار محفل اولیاء میں گو تم تاجور محفل اولیاء میں گو کوئی تم سا جہاں میں نہ آیا نظر کوئی تم سا سرور سروران تم پہ لاکھوں سلام سرور سلام اے مدار جہاں تم پہ لاکھوں سلام اے مدار الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا اللہ پروردگار خالق السماوات یا الہ العالمین یہ رات جو تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر کے لیے ہم لوگوں نے مل کے سجائی ہے پروردگار جن لوگوں نے سجایا ہے پروردگار اس کو دنیا اور آخرت میں اس کے اجر میں بہترین نعمتوں سے سرفراز فرما یا اللہ اس پروگرام میں جس نے دام درم قدم سخن جس طرح سے بھی خدمت کی ہے یا اللہ اس خدمت کو قبول فرما لے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں عاجزانہ یا اللہ ہمیں دینداری کی زندگی عطا فرما یا اللہ ہمیں اصحاب تابعی تبع تابعی اولیاء اللہ کا راستہ عطا فرما یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے سرفراز فرما یا اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب کے آل کی محبت عطا فرما اصحاب کی محبت عطا فرما اولیاء کرام کے شغف عطا فرما پروردگار ہمیں صراط مستقیم عطا فرما پروردگار عالم ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے پروردگار ہمارے لیے رزق حلال کے راستے ہموار فرما یا اللہ جھوٹ سے چغلی سے مکر سے فریب سے زنا سے حسد سے عداوت سے عیاری مکاری غداری پروردگار جو عیوب یہ تیری بارگاہ میں ہے یا اللہ ان تمام عیوب سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہم کو نیک رکھ ایک رکھ پروردگار ایک دوسرے کی محبت سے سرفراز فرما یا اللہ تمام عالم اسلام میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرما پروردگار عالم ایران پر عراق پر جس قدر مسلم ممالک ہیں آپس میں جھگڑ رہے ہیں یا اللہ ان تمام ملکوں پر یہاں کے رہنے والوں پر رحم و فضل و کرم فرما پروردگار اے خالق السماوات پورے ہندوستان میں امن اور امان قائم فرما دے یا اللہ ہمیں جھگڑے اور فساد سے بچا لے پروردگار یہ دو صوبوں میں یا اللہ جو ندی کے پانی کا یہ گڑبڑ چل رہی ہے پروردگار عالم یا اللہ اس کو دور فرما دے پروردگار یہ کیا دور ہے پروردگار تو خالق ہے تو مالک ہے قادر مطلق ہے پروردگار جھگڑوں فساد سے اور تمام بالوں سے دنیا اور آخرت کی ہم سب کو محفوظ فرما لے کہ اللہ جن لوگوں نے پھر مزید دعا کروں گا میں جن لوگوں نے خانقاہ مداریہ کی تعمیر کی کہ اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا اور سنوارا پروردگار ان سب کو دنیا اور آخرت میں سرخرو اور سرفراز فرما یا اللہ جناب محبوب جلال وقاری مداری جو ہمارے برادر عزیز ہمارے برادر کلاں حضرت مولانا ابو اللہ سے ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں پروردگار جی کو عمر میں برکتیں عطا فرما اور ان سے حضور سیدی بدیع الدین قطب مدار کے سلسلہ عالیہ مداریہ کا خوب کام دے لے پروردگار ہم سب پر رحم فرما یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنی تمنائیں اپنی مرادیں کیا پیش
کریں کہ اللہ تو جو ہے جاننے والا ہے، پہچاننے والا ہے، تو ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے۔ یا اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما، یا اللہ باران رحمت نازل فرما، پروردگار باران رحمت نازل فرما، یا اللہ باران رحمت نازل فرما، بارش فرما دے پروردگار، اس خشک زمین سے اپنی رحمتوں سے سیراب فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين ولا إله حسنینی کردار، شان تمہاری کیا ہے جانے یہ سارا سنسار، بگڑی قسمت اس کی بنی ہے، بگڑی قسمت اس کی بنی ہے جس نے کہا یک بار دم مدار۔ ہے جس نے کہا یک بار دم مدار۔ سلطان عارفین کرم کی بہار ہے، مولا علی کے علم کا تو رازدار ہے،